السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہم آج اپنے فہم قرآن و سنت کلاس کے دوسرے دن میں موجود ہے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے مثالی اسلامی گھرانہ۔ ایک اسلامی گھر اور مثالی گھر اور گھرانہ کیسے ہوتا ہے؟ دراصل یہ گھرانہ، یہ خاندان، یہ فیملی، یہ جتنے نام ہے اور جتنے الفاظ ہے اور یہ جتنی تعبیریں ہیں، یہ تمام تعبیرات یہ اسلام کی ہے، یہ نام اسلام کے ہے۔ خاندان کی بنیاد وہ اسلام نے رکھی ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ اور اسلامی معاشرے کے علاوہ کسی اور جگہ پر، کسی اور یعنی انسانوں کے کسی بھی علاقے میں آپ جائیں گے تو آپ نہ گھرانہ دیکھیں گے، نہ اس میں معاشرت دیکھیں گے، بلکہ وہاں افراتفری اور انفرادیت ہے۔ ماں باپ جس حد تک بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اتنے تک تو ایک جانور اور ایک حیوان بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ ایک خاص عمر کے بعد وہ ان کو اڑا دیتا ہے یا ان کو چھٹی کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور پھر وہ بچے نہیں جانتے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ اسی طرح یورپ کا معاشرہ ہے جس کو معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں اور ان کے اندر جو معاشرت کی شکل ہے وہ حقیقت میں معاشرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی پہچان کو کھو دیا ہے۔
ہمارے جتنے بھی باہر کے ممالک میں، یورپین ممالک میں، اور جہاں سے ہمارے ساتھی اس درس میں شریک ہے، وہ اچھی طرح اس بات کے گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اسلامی اقدار کو بلا دیا ہے، اپنی پہچان کو بلا دیا ہے، وہ خود اپنے آپ سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ مغربی معاشرے کے اندر وہ گل ملنا چاہتے ہیں، وہ ان کی طرح شکل صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی طرح تہذیب اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی پر فخر کرتے ہیں، اسی کو اختیار کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، پھر وہ اس معاشرے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں، ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے ایسے ہیں جو یورپ میں گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، برطانیہ میں گئے ہیں، جاپان میں گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنا خاندانی نظام بحال رکھا ہے، انہوں نے اپنی معاشرت بحال رکھی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کے اندر اپنا پورا سلسلہ بحال رکھا ہے۔ اپنے حیا اور پردے کا جو نظام ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہمارے لوگوں نے امریکہ میں وہ اس کی پابندی کی ہے، برطانیہ میں پابندی کی ہے۔ تو اس طرح کی کئی خاندان ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں، پھر ان کا معاشرہ بھی تباہ ہو گیا ہے، پھر ان کا خاندان بھی تباہ ہو گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ناروے گیا تھا کچھ سال پہلے، تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ جہاز میں ایک لڑکا، ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بیٹھ گیا سیٹ پر۔ وہاں جب وہ میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھا تو اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ جب آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، کیونکہ وہاں تو کوئی وہ پتہ نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ سیٹ پر کوئی خاتون بیٹھتی ہے یا کوئی مرد بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، اس کی جو تمیز ہوتی نہیں ہے، نہ آپ کسی کو روک سکتے ہیں۔ تو میں جا کے اپنے سیٹ پر جب بیٹھ گیا تو میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی مرد ہو، کوئی اچھا سا آدمی میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ لمبا سفر تھا، اچانک ایک نوجوان لڑکا وہ آیا اور اس نے سلام کیا۔ جب میرے پاس پہنچا، اپنی سیٹ کو دیکھا، چیک کیا کہ یہ اس کی سیٹ ہے، تو وہ بھی خوش ہو گیا، اس نے بڑے پیار سے اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے کہا میری تمنا پوری ہو گئی۔ دل میں ویسے خیال آیا اس وقت کوئی اور دعا بھی کرتا تو شاید اللہ سن لیتا اس کو۔ تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوجوان تھوڑا افسردہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ٹوٹی پوٹی انگریزی زبان میں بات کی تو وہ ترکش تھا اور ناروے میں رہائش پذیر تھا۔ ناروے کے اس پوری دنیا سے وہ اچھی طرح باخبر تھا اور وہ ترک تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا چھٹی جا رہے ہیں ترکی میں؟ تو اس نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں، لیکن میں آج ایک غم میں جا رہا ہوں اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں ان کے ڈیڈ باڈی کو، یعنی ان کی لاش کو لے کر وہاں جا رہا ہوں ترکی میں، اس لیے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے ناروے کے زمین میں نہیں دفن کرنا، مجھے اپنی ترکی کی سرزمین پہ دفن کرنا ہے، تو اس لیے میں اس کی لاش کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اس نے جلدی اپنے باپ کی تصویریں دکھائی مجھے اپنے موبائل پہ، اس نے پورا جلدی کہ یہ میرے باپ ہے، یہ وہ سارا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس طرح ان کا انتقال ہوا، یہ تو جوان سے لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ مرڈر ہوا تھا، یعنی اس کو کسی نے قتل کیا تھا۔ میں نے کہا کیسے قتل ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، دراصل وہ اپنے الگ ایک گھر تھا اس میں رہ رہے تھے اور ہم دوسری جگہ رہ رہے تھے۔ تو میں جب 2-3 دن کے بعد اپنے باپ سے ملنے کے لیے گیا تو وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا، پھر دروازہ جب کھلوایا تو دیکھا کہ وہ قتل کیے ہوئے پڑے تھے۔ تو میں نے کہا ان کے پاس آپ کی ماں کہاں ہے؟ تو ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری ماں کہاں، وہاں رہ نہیں رہی تھی اس کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، وہ دوسری جگہ رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی میں بالکل حیران ہو گیا اس بچے کو دیکھتے ہوئے، اس جوان کو، اور خود ابھی تک میں سوچتا ہوں، میں جب بھی کوئی تقریر کرتا ہوں، مغربی معاشرے کا ذکر جب آتا ہے تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا خاندان ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ان کا ایک بچہ ہے، اس کی بیوی ہے،
اب یہ جوان ہے تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. میں نے آگے پھر اس سے پوچھا، یہ نہیں، میں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ تم اور تمہاری بیوی بھی اکٹھے رہتے ہو یا الگ الگ رہتے ہو؟ تو اس نے کہا باپ الگ رہ رہا تھا اور ماں الگ رہ رہی تھی اور ہم الگ رہ رہے تھے. یہ وہ مغربی معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو گھرانے کا لفظ یہ اسلام نے متعارف کیا ہے. خوش ہو جائے وہ لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلامی معاشرے میں رہے، ان کی دلوں کے اندر، ان کی پورے دل و دماغ میں خاندانی نظام رچ بس کیا ہے. یہ خاندانی نظام باپ، بیٹا، شوہر، بیوی، ماں باپ، بچے، رشتہ دار، چچا، ماموں، یہ پورے کا پورا جو خاندانی ایک سسٹم ہے، جو ہماری قدریں ہیں، یہ پوپی ہے، یہ خالہ ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ سسر اور ساس ہے، یہ ماں اور باپ ہے، یہ بچے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ بانجے ہیں، یہ بانجیا ہے. یہ جو پیار و محبت کا ایک دائرہ ہے ہمارا، یہ محبت کا دائرہ آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. اب دیکھیں اپنے بھتیجوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، میں جانتا ہوں میرے بھتیجے جتنے بھی ہیں، بھتیجیاں ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے دل کے اندر. اسی طرح بانجے، بانجیا، کتنی محبت ہوتی ہے. یہ اسلام کی دی ہوئی محبت ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا نظام خاندان ہے، یہ اسلام کا نظام معاشرت ہے، جس کے اندر رہتے ہوئے انسان خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے. گھر یا گھرانہ جسے ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم فرق کر لیں تو گھر وہ ہے جس میں آپ کے ساتھ شوہر، بیوی اور بچے رہتے ہیں، اور گھرانہ پورا ذرا تفصیلی ہو جاتا ہے جس میں آپ کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار اور چچے اور ماموں، یہ سارے اس کو آپ گھرانہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے آج کا موضوع یہ ایک مثالی اسلامی گھر اور ساتھ گھرانہ، یہ ہمارا موضوع ہے. گھر کے اندر جس طرح اس کو نام عربی زبان میں رکھا گیا ہے، مسکن. مسکن کی معنی کیا ہوتی ہے؟ مسکن جائے سکون، جائے آرام، جہاں آپ کو آرام ملے، جہاں آپ کو سکون ملے. ہم ابھی جائزہ لیتے ہیں کہ اس سکون کو ہم کیسے حاصل کریں. یہ سکون اس حالت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اس گھرانے کو اسلام کے مطابق بنائیں. گھرانہ تو ہمارا ہے، موجود ہے، وہ گھر جو اسلام نے جس کی تعلیم دی ہے، ماں باپ کا وہ احترام، وہ قدر، وہ عزت و تکریم، بچوں کے حقوق کافی حد تک ہم ادا بھی کر رہے ہیں، اگرچہ کما حق ہو نہیں ہے. ہم آج اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہے. اس پہ قرآن کی چادر، اسلام کی چادر، وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے ہم سے، وہ ضائع ہو گئی ہے ہم سے. اس کے نتیجے میں یہ گھر اور گھرانہ موجود ہے، لیکن اس کی روح اس سے رخصت ہو گئی ہے. اس لیے اس گھر کے اندر وہ سکون نہیں رہا جس سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سلسلے کو بنایا ہے. یہ جو فرمائی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اپنے نفسوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا. یہ کس لیے؟ تاکہ تم وہاں جا کے سکون حاصل کرو. آج اگر آپ دیکھیں، یہ سکون اکثر جگہوں پہ میسر نہیں ہے، یہ سکون حاصل نہیں ہے. میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بیوی دونوں اکٹھے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے، جن لوگوں نے اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو یہ درس اور یہ الفاظ سن کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے واقعی اپنے ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنایا اور اپنے سکون کا پورا بندوبست کیا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنے اس سکون کو برباد کر دیا ہے، بغض و عداوت سے، دشمنیوں سے، مختلف قسم کی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمع کرتے کرتے انہوں نے اپنے بیوی کو اپنا دشمن بنا دیا ہے، اور
ان کا پورا نظام پھر بچوں تک خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خاندان کی بنیادی یونٹ، بنیادی اکائی جہاں سے اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے، جو گرہ ہے بنیادی جہاں سے یہ خاندان بن جاتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ سب لوگ، میاں بیوی جتنے بھی مرد حضرات بیٹے ہیں، خواتین بیٹی ہے، دونوں سن لیں، اچھی طرح سن لیں کہ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپقلش شروع کر دیتے ہیں تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اسلامی نظام خاندان کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، بنیادی یونٹ ہے۔ اور ابلیس کے نزدیک سب سے اہم کام جو تمام شیطانوں کو وہ حوالے کرتا ہے، وہ یہی ایک کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالو، میاں بیوی کے درمیان بغض پیدا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے ان کے دلوں کے اندر رکھو، اور باہر جب شوہر نکلتا ہے تو اس کو دکھایا کرو، دیکھیں یہ عورت خوبصورت ہے، یہ عورت بہت اچھی ہے، وہ عورت بہت اچھی ہے، اور شوہر کو یہ دکھاؤ، یہ تمہارا شوہر کون سا مرد ہے، مرد تو وہ ہے، مرد تو فلان ہے، دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں جو فلان مرد ہے، جو فلان ہے۔ پھر بیویوں کو بتاتا ہے جا کے عورتوں کو، شیطان کا چونکہ پورا ابلیسی نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ آ کر اس عورت سے کہتی ہے کہ میرا شوہر تو ایسا اور ایسا ہے، یہ تمہارا شوہر کیا بلا ہے، جس کی نتیجے میں وہ میاں بیوی دونوں کے دلوں کے اندر ایک بغض کی پہاڑی کھڑی کر دیتا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اور جب میاں بیوی کے آپس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات خاندان پر بھی ہوتے ہیں، اور یہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کو تباہی سے بچانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں نے تھوڑی سی برداشت رکھنی ہے۔ اور میں یہ بھی اس کا ایک نسخہ بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ اسلام کے طریقے ہے، اسلام کے قوانین ہے۔ وہ کون سا شوہر ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اپنی بیوی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی بیوی ہوتی ہے جس کے دل میں اپنے شوہر سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے؟ میں نسخہ بتا دیتا ہوں، میں وجہ بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے بغیر، یعنی بیوی کے علاوہ جتنی بھی دوسری عورتیں ہیں، خواہ اس کی خاندان کے اندر ہو یا باہر ہو، لیکن وہ محرم نہیں ہے، یعنی اپنے خالہ پھوپھی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے بھتیجی، اپنی بانجی، اپنی بیٹی، ان کے علاوہ جو غیر محرم خواتین ہے، یہ ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، یہ پرائی خواتین کو دیکھتا رہتا ہے، یہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس کا تو کام ہی جیسے مردوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے، ایسی باہر خواتین کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا خواتین کے ساتھ اگر گپ شپ ہو جائے اور آپس میں دیکھنا ہو جائے، اس میں کیا نقصان ہے؟ اب نقصان دہ کی کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر عورت میں اور ہر مرد میں الگ الگ خصوصیات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ساری خوبیاں ایک مرد میں بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور ساری خوبیاں ایک عورت میں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی بیوی میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں۔ ہم سب میں، اگر میں اپنی بیوی میں خرابی تلاش کرتا رہوں تو میرے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ وہ اگر گننا شروع کر دے گی تمہارے اندر کتنے خرابیاں، تو میرے اندر پتہ نہیں کتنے وہ ڈھونڈ کر بتا دے گی۔ تو ہر بیوی کے اندر، ہر عورت کے اندر اس میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پسند کی ہے، کچھ ناپسند کی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے بتایا، اگر تم ان سے کوئی چیز برا دیکھو، بری چیز دیکھو ان میں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بارہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو برا سمجھیں گے، لیکن اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہوگی آپ کے لیے، وہ اس لیے کہ ایک خرابی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جب باہر دوسری عورتوں کے ساتھ ملتا رہتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، ان کی خوبیاں خرابیاں سب دیکھتا ہے، تو ہر عورت میں الگ الگ خوبی ہے جو اس کی بیوی میں نہیں ہے۔ یہ اپنی بیوی کی اس خوبی کو نہیں دیکھتا،
لیکن دوسری عورتوں کی خوبیوں کو یہاں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فلاں عورت میں یہ خوبی ہے، اس کا حسن اس طرح ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا قد ایسے ہے، اس کی عادتیں ایسی ہے، اس کی باتیں ایسی ہے، اس کا علم، اس کی سمجھ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو یہ دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے اور کبھی یہ فرض کر لیتا ہے۔ شیطان اللہ کے جسم میں، اس کے دل و دماغ میں پورا لسٹ بنا دیتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ تو بد نظری کی نتیجے میں اور مخلوط معاشرے کے نتیجے میں اپنی بیویوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پرائی عورتوں سے محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ان پرائی عورتوں میں بھی اگر کوئی عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے، پھر اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مخلوط معاشرے کا، آوارہ گردی کا، آزاد خیالی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو عورت پرائے مردوں کے ساتھ گل مل کر رہتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے اور کوئی وہ اسلامی آداب کا اور احکام کا خیال نہیں رکھتی، تو وہ پھر ان تمام مردوں میں کو جن میں انہوں نے الگ الگ کچھ خوبیاں دیکھی ہوتی ہیں، وہ ساری خوبیاں یہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ ساری خوبیاں اس میں ہوتی نہیں ہیں، اور جو خوبیاں موجود ہیں اس کو نظر نہیں آتی، پھر یہ اندھی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اسلامی اصولوں کی پابندی کریں، یہ ہمارا اسلام کے نظام چادر اور چار دیواری کے بارے میں پورا ایک درس آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ گھر اس طرح بنتا ہے کہ اس میں شوہر بیوی کا ہو اور بیوی شوہر کی ہو، کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے، نہ بیوی کی نہ شوہر کی۔ پھر انشاءاللہ گھر کے اندر جو محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ بے مثال محبت ہوتی ہے۔ گھر در حقیقت ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، چھوٹی سی ریاست ہے، ایک حکومت ہے، لیکن یہ حکومت در حقیقت اس بڑی ریاست کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ گھر میں ہیں اور آپ حکمران ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد راعی ہے، وہ چرواہا ہے، وہ نگہبان ہے، اپنے گھر میں اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور اس گھر کے تمام افراد کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے۔ اور فرمایا عورت نگہبان ہے، اور اس سے یعنی اپنے شوہر کے گھر میں، اس کے اہل و عیال میں، اور اس سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ گویا یہ ایک حکمرانی ہے۔ گھر جائے سکون، اس جائے سکون کے اندر ایک پوری حکومت، اس میں بڑا مقرر چھوٹا مقرر، کس کا حکم چلے گا کس کا نہیں چلے گا، کون اطاعت کرے گا کون حکم دے گا، اور یہ پورے کا پورا یہ پوری جو حکومت بنی ہے، اس حکومت کو آپ نے چلانا ہے، اور یہ اگر آپ نے صحیح چلایا تو آپ سے پھر توقع ہے کہ آپ اس بڑی ریاست کو بھی چلا سکیں گے۔ اور آپ دیکھیں اسلام اس گھرانے کو خوبصورت گھرانہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر ہمارے مسلمانوں کے تمام گھر اپنے ملک میں، ہم جائزہ لیں پاکستان میں تمام مسلمانوں کے گھر اسلامی گھر بن جائے تو ایک تو اس میں خوشحالی آ جائے گی، دوسرا یہ وہ جو پوری ریاست بنتی ہے، پوری ملک کی سطح پر جو ریاست بنتی ہے، وہ ریاست بھی صحیح ریاست بنے گی۔ ہمارے گھر کا نظام تباہ ہوا تو ہماری یہ بڑی ریاست بھی تباہ ہو گئی۔ یعنی گھر جائے سکون ہے، لیکن اس کو آپ نے جائے سکون بنا کر رکھنا ہے، اس کو یعنی اس کے اندر اپنے سکون کو برباد نہیں کرنا۔ اس میں حقوق ہے اور اس میں ذمہ داریاں ہے۔ اب دیکھیے حقوق اور ذمہ داری کی بات آتی ہے، ہمارا رویہ ہوتا ہے، یہ گھروں کے اندر بھی شوہر لگا ہوتا ہے اپنے حقوق، بیوی پر زیادہ حقوق ہے، یہ واقعی زیادہ حقوق ہے، شوہر کے حق ہے بیوی پر۔ بیوی کو شکر گزار بھی رہنا چاہیے اور ان تمام حقوق کا خیال رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو ڈرایا ایک دفعہ، اپنے تنبیہ فرمائی کہ میں تمہاری اکثریت دوزخ کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے پوچھا، جو خواتین موجود تھی، کہ کیوں؟ فرمایا اس طرح کہ تم ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ تم ناشکری ہو۔ تمہیں اللہ ایک شوہر دے دیتا ہے، اس شوہر جو تمہاری پوری نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے، وہ کما کر تم پر خرچ کرتا ہے، اور اس سے اللہ تمہیں بچے بھی دیتا ہے، جو بچے تمہارے نگہبان بن جاتے ہیں اور تمہارا سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود جب تم اس سے کوئی معمولی سی غلطی دیکھ لیتی ہو تو تم کہتی ہو ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس ناشکری کی وجہ سے تم نے پھر دوزخ کی آگ میں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اس میں شک نہیں ہے، شوہر کے حقوق ہے، لیکن شوہر جو اپنی حقوق کو اپنی بیوی کی پیچھے لگائے رکھتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ بھی دیکھے کہ بیوی کی بھی کچھ حقوق ہے، بیوی کی بھی حقوق ہے جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ اور بیوی جو اپنے حقوق کو شوہر کے پیچھے لگا دیتے کہ میرے یہ حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، تو یہ دیکھے شوہر کی بھی حقوق ہے۔ اور اس میں اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، یہ دیکھیں ہمارا پورا ذہن بن گیا ہے کہ ہم حقوق مانگتے ہیں، پوری دنیا حقوق کے لیے لڑتی رہتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی اب جتنے شوہر بیٹے ہیں، جتنی بیویاں بیٹی ہے، وہ دونوں سن رہی ہے کہ شوہر کہتا ہے میرے حقوق ہے، بیوی کہتی ہے میرے حقوق ہے۔ اس حقوق مانگنے سے تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے۔ جب میں اپنا حق مانگنا شروع کر دوں اور پھر ہم کہتے ہیں حقوق مانگے نہیں جاتے بلکہ حقوق چھینے جاتے ہیں، تو حقوق چھیننے سے تو ظاہر بات ہے لڑائی ہوگی۔ ہمارے ملازمین جتنے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، لیکن تنخواہ پوری مانگتے ہیں، سال میں انکریمنٹ اور الاؤنسز اور اضافے اور یہ ساری چیزیں۔ وہ کہتا ہے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پوری تنخواہ نہیں ملی، فلان ملی، یہ کمی ہوئی، اس پہ مسلسل لگے ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیوٹی کا وقت آتا ہے تو ڈیوٹی نہیں کرتے۔ ہسپتال میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان ڈیوٹی پر نہیں آتے، گھروں میں ہوتے ہیں، کلینک میں ہوتے ہیں، ویسی چھٹی کرتے ہیں، لیکن تنخواہوں کے لیے پھر سٹرائک پر ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مریضوں کا علاج بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دفتروں کے اندر جو کلرک ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، سب تنخواہ کے لیے ہڑتال کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ آپ جائیں گے تو حقوق کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں، خواتین احتجاج کرتی ہیں شوہروں کے خلاف، شوہر احتجاج کریں گے اپنی بیویوں کے خلاف، ممکن ہے کل بچے نکل آئے ماں باپ کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دے، ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ لیکن اسلام نے ایک اور آسان طریقہ بتایا، یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حقوق نہ مانگے جاتے ہیں، حقوق نہ چھینے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اصطلاحات اسلام کے نہیں ہیں۔ اسلام کی اصطلاح کیا ہے؟ حقوق دیے جاتے ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کو حکم دیا ہے حقوق ادا کرو، ذمہ داریاں پوری کرو۔ تو ایک طرف حقوق ہے، دوسری طرف ذمہ داریاں ہے۔ تو حقوق مانگنے کی بجائے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ہر بیوی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، شوہر کے اور مرد کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ہر باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہر ماں اپنی ذمہ داری پوری کرے، بچوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اور بچے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جہاں کوئی چیز حق ہے وہی دوسری جگہ ذمہ داری ہے۔ تو جو بیوی کا حق ہے وہ شوہر کے ہاں ذمہ داری ہے، جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی کے ہاں ذمہ داری ہے، جو ماں باپ کا حق ہے وہ بچوں کے ہاں ذمہ داری ہے، اور جو بچوں کے حقوق ہے وہ ماں باپ کے ہاں ذمہ داری ہے۔ بھائیوں کے حقوق اور ذمہ داری اسی طرح۔
اور اسی طرح تمام رشتہ دار اور تمام مسلمان اور تمام انسانوں کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہے، یہی اس کا اصول ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہاں اس گھر کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے، شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی خود بخود خوش ہو جائے گی، اور بجائے اس کی کہ میں کسی سے حقوق مانگوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے حقوق دے دوں اس کو، جو اس کے حقوق ہیں، آپ کے حق آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ الانسان عبد الاحسان کا مشہور مقولہ ہے کہ انسان تو احسان کا بندہ ہے، جہاں احسان ہوتا ہے وہاں احسان بدلے میں آتا ہی ہے، جہاں اچائی ہوتی ہے وہاں اچائی آتی ہے۔ آپ اچھے بن جائے، شوہر اچھے شوہر بن جائے، بیوی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ بیوی تو آپ کے پیار بھرے دو لفظوں کے انتظار میں ہوتی ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی کھلے پیشانی، خندہ پیشانی، خوشحال پیشانی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی خوش ہو، میری بیوی کے پیشانی پر بل نہ ہو، اور میری اس سے ملاقات اور ہماری زندگی گزرے۔ تو ایک دوسرے کے لیے یہ خندہ پیشانی صرف اگر آپ اختیار کریں، یعنی ایک کام جو آج کے درس میں اگر ہم یہ شروع کریں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں اور پھر آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم آج کے بعد کم از کم اپنے گھر میں جاتے ہوئے خندہ پیشانی سے گھر میں داخل ہو، اور جتنے بیویاں گھروں کے اندر موجود خواتین ہیں وہ خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ بس یہ ایک کام کرے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر گھر میں جائے، السلام علیکم، یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ شوہر گھر میں آئے گا تو بیوی نے سلام کرنا ہے، بچوں نے سلام کرنا ہے، اور جب یہ جائے گا بھی تو بیوی بچوں نے سلام کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، جو باہر سے آئے گا تو وہ سلام کرے گا۔ اس سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبت رکھی ہے، اس محبت کو آپ تقسیم کریں، آپ محبتیں بانٹیں۔ تو شوہر نے آ کر سلام کرنا، بیوی نے بڑی پیار سے وعلیکم السلام، آپ دیکھیں دلوں کی کیفیت کیا بن جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک نسخہ ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے اثرات بچوں پر کتنے ہوتے ہیں۔ جب بھی ماں باپ کے درمیان کوئی ناچاقی، کوئی چپقلش پیدا ہو جائے، اس کے انتہائی برے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ ہم سے تو کبھی یہ اپنا آپ قابو میں نہیں رہتا، ہم ایسے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور کرتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی ناچاقی کا جب بچوں کو پتہ چلے تو انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اس گھر کی یونٹ کو اور اس گھر کے نظام کو ٹھیک بنانا ہے۔ اس میں اس جائے سکون کو جائے سکون ہی بنانا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ادا ہو، ماں باپ کی قدر ہو، ان کا احترام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے۔ چاہو تو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، چاہو تو دوزخ حاصل کرو۔ اور خصوصاً اس وقت جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بچہ شادی کرتا ہے، اس کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ ماں باپ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو باپ کی تو چلو ہم خدمت کرتے رہے ہیں اور باپ حکم بھی دیتا ہے، لیکن ماں کے بارے میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ جب ماں جوان تھی اور ماں چلتی پھرتی تھی تو بڑھاپے تک تو ماں میری خدمت کرتی رہی۔ میں گھر آتا ہوں تو کھانا وہ لا کر رکھ دیتی ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے، لیکن میں رات کو جب دیر سے گھر آتا تھا تو گھر میں بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، بھائی سو رہے ہیں، سب لوگ، لیکن اندھیرے میں ماں آواز دیتی تھی، بیٹا تو آ گیا ہے، اور پھر فوراً اٹھ کر آتی تھی، ملتی تھی، اور کھانے کو پوچھتی تھی، کھانا کھا چکے؟ میں نے کہا ہاں کھا لیا۔ نہیں تم نے نہیں کھایا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ میں نے کہا نہیں میں کھانا کھا چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو ماں انتظار کرتی ہے،
دیکھیں یہ ماں اور یہ باپ دونوں تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے. کیسے میں سوچتا تھا کہ ماں کی جو خدمت کا اجر ہے وہ خدمت کا موقع تو ہمیں نہیں مل رہا. وہ جب گھر آتے ہیں وہی گلے لگا لیتی ہے, وہی چومتی ہے, وہی پیار کرتی ہے, وہی محبت کرتی ہے, وہی چیزیں کھلاتی ہے. جو چیز کہ یہ گھر میں کوئی لے کر آیا تھا وہ ماں نے رکھا ہوا ہے, ایک دن نہیں 2 دن 3 دن کے بعد بھی آپ گھر آتے ہیں تو وہ پیش کرتی ہے کتنے پیار سے. آج بھی ہمیں یاد ہے کہ ماں نے چائے جو پلائی تھی, قہوہ پلایا تھا, کھانا کھلایا تھا, اس کا کتنا مزہ تھا. وہ مزہ پھر ہم نے نہیں دیکھا. تو میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ ماں کی خدمت کے ذریعے جو جنت ہے وہ موقع ہمیں کب ملے گا. تو وہ معلوم ہو گیا پھر کہ وہ جب ماں کمزور ہو گئی, جب ماں بیمار ہو گئی, جب ماں بستر پہ چلی گئی, جب ماں کو ضرورت پڑی کہ ہم پھر اس کی خدمت کرے, اس کے لیے دوائیاں لائے, اس کو اٹھائے, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے, اس کو دوائی کھلائے, اس کو کھانا کھلائے, اس کے ساتھ بیٹھ جائے, تب پتہ چلا بڑھاپے کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں جو اجر ملتا ہے ماں باپ کی خدمت میں وہ جوانی کی حالت میں نہیں ہوتا بچوں کے لیے. اس لیے فرمایا نا جن کی والدین بوڑھے ہو جائے ان کے ساتھ, ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے اور ان کے ساتھ رہے, زندہ ہو, تو کہیں ان سے نفرت نہ کرنا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, بلکہ فرمایا ممبر کی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو آمین کہا 3 دفعہ, اور پھر کسی نے پوچھا آپ نے تو آمین کہا, ہم نے کچھ سنا نہیں, کس پر آپ نے آمین کہا؟ فرمانے لگی ان میں ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور مجھے کہا, یعنی میرے سامنے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے یا اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. تو ماں باپ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے جس کے گھر میں ماں باپ موجود ہے. کبھی ناراض نہیں ہونے دے. اور اسی طرح بچوں کے حقوق ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو بچوں کے حقوق کا مسئلہ ہے یہ گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے آپ کے بچوں کا, آپ کے پورے اہل و عیال کا. اس گھر میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کمائی کریں گے, بچوں کو کھانا کھلائیں گے, کپڑے پہنائیں گے, بے شک یہ ذمہ داری ہے, یہ بھی کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کھانا ہے, اپنے پینا ہے, اپنے ان کو کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے. لیکن صرف کھانا کھلانا بچوں کو یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. بلکہ شاید آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا, ایک پرندہ اپنے بچوں کو کیسے کھلاتا ہے, کہاں سے لا کر کھلاتا ہے, کیسے کھلاتا ہے. شاید آپ اس طرح پیار سے نہیں کھلا سکیں گے. یہ کھلائے, یہ بالکل یہ سب کچھ انتظام کرے, کپڑے پہنائے, ان کے لیے گھر بنائے. لیکن اللہ نے فرمایا نا پورا کام کرو. تو پورا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ, دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ. تو یہ آپ کا پہلا جو مدرسہ ہے بچوں کے لیے, اس کے آپ استاد ہیں, ماں باپ اس کے استاد ہیں, ماں استانی ہے, جیسے پڑھاتی ہے. لیکن یہ پڑھانا کتاب کا پڑھانا نہیں ہے. ماں جو کچھ پڑھاتی ہے وہ کتاب نہیں پڑھاتی, وہ اپنا کردار پڑھاتی ہے, وہ اپنا عمل پڑھاتی ہے. یہ جو حدیث میں بات آئی نا, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یہ ماں باپ کا کام ہے. ماں اگر نمازی ہے بچہ نمازی بنے گا, باپ اگر نمازی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, بچے کے دل کے اندر مسجد کی محبت اور نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں اگر قرآن خواہ ہے, قرآن پڑھنے والی ہے, تو بچہ قرآن خواہ پیدا ہوگا.
اور بچہ قرآن خواں، یعنی قرآن خوانی کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ لیکن اگر ماں نمازی نہیں ہے، بچہ بھی بے نماز ہی اس کی پرورش ہوگی۔ ماں قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، بچہ بھی قرآن سے بیگانہ ہوگا۔ بلکہ یہ جو ماں جس مدرسے کی استاد ہے، استانی ہے، ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں 6 سال تک 90% علم سیکھ جاتا ہے۔ یہ باقی 10% وہ مدرسے میں، اسکول میں، کالج اور یونیورسٹی میں سیکھتا ہے۔ تو یہ ایسا عجیب مدرسہ ہے، ماں کا مدرسہ، ماں کی گود کا مدرسہ، کہ یہ مدرسہ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ یہ مدرسہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے، بچہ اندر ہے، بلکہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں متوجہ ہے، اگر باپ متوجہ ہے اس مدرسے کی طرف، تو اس استانی کی ذمہ داری اور اس استاد کی ذمہ داری اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب تک ابھی بچے کا نطفہ بھی رحم میں نہیں گیا۔ وہ کیا کرے؟ کوشش کرے یہ بچہ حرام سے نہ بنے، یہ بچہ حلال سے بن جائے۔ یہ جو مرد کے جسم کے اندر نطفہ بنتا ہے، جو عورت کے جسم کے اندر جو بیضہ بنتا ہے، یہ تو ہماری اس غذا سے بنتا ہے، کھانے پینے سے بنتا ہے۔ اپنے اس غذا کو حلال بنا دے، حرام سے بچے کہ آپ کا نطفہ حلال سے بن جائے، آپ کا بیضہ وہ حلال سے بن جائے، وہ حرام سے نہ بنے۔ تو بچہ حلال نطفے سے پیدا ہوگا اور حلال بیضہ سے پیدا ہوگا۔ یہ بچہ دنیا میں آئے گا حلال سے بنا ہوا بچہ، یہ مجسم خیر ہی خیر ہوگا۔ اور پھر اس کی تھوڑی سی تربیت جب آپ کرتے ہیں ماں باپ، تھوڑی سی تربیت کے نتیجے میں یہ بچہ بڑا اچھا بچہ بن جاتا ہے۔ لیکن حرام نطفہ سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی خیر نہیں لائے گا آپ کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے اس گھر کے اندر جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ اس مدرسے کو، اس گھر کی اس مدرسے کو آپ نے ایک اچھا مدرسہ بنانا ہے۔ اگر اس میں پہلے سے مواد اچھا آ گیا ہے، اس کی ساری چیزیں اچھی ہے، بچہ حلال والا پیدا ہوا ہے، پھر تربیت ہوتی ہے، تو اگر ماں سارا دن، یعنی بچہ رحم کے اندر تھا لیکن ماں میوزک سنتی رہی، ماں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے، موبائل سمارٹ فون کے سامنے بیٹھ کے وہ مسلسل رقص و سرود کی اور ٹنگ ٹکور کی اور ستار اور ڈول اور باجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ سن رہی ہے اور پورا گھر گونج رہا ہے، تو رحم کے اندر بچہ بھی اسی سے متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ڈول باجوں والا ہی پیدا ہوگا۔ اور پھر پیدائش کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ ماں باپ کا جائزہ لینا چاہے کہ ماں باپ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، کس ذہنیت کے لوگ ہیں، تو لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں کو دیکھیں۔ کوئی باپ بے شک ان پڑھ ہے، بہت سارے باپ ایسے ان پڑھ ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے علماء ہیں، اور شاید وہ بچہ عالم بن کر، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر کہے باپ تو ان پڑھ ہے، ناسمجھ ہے، یہ باپ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اس کا باپ شاید نہ سمجھتا جس نے اس کو تعلیم نہیں دلائی۔ یہ سمجھدار ہے اس لیے تو آپ کو بڑا ماہر تعلیم بنا دیا ہے، آپ کو عالم بنایا، آپ کو انجینئر بنایا، آپ کو ڈاکٹر بنایا، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہے۔ اس باپ کی قدر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم یافتہ شخص اپنے باپ کو پھر کہیں دور پھینک دے کہ نہیں، اس کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گھر کی ایک ریاست آپ قائم کرے، اس گھر میں تربیت کرے، اس گھر میں نماز کا پورا نظام قائم کرے، نماز کا اہتمام اس طرح ہو، نماز کی جگہ ہو۔ دیکھیں ٹی وی لاؤنج موجود ہوتا ہے گھر میں۔ ایک اسلامی گھر کیسے ہوگا؟ جہاں پورا نظام اسلامی ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا نا، اب دیکھیں ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو باتھ روم کے اندر جا کے واش بیسن ادھر اندر لگا ہوا ہے اور باتھ روم کے اندر وہ ذکر و اذکار وغیرہ لوگ نہیں کر سکتے، جو وضو کی تمام اعضاء دھوتے وقت اس طرح ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے گھر بنائے ہیں، تو گھر میں انہوں نے اپنا واش بیسن ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں وہ باتھ روم سے بالکل ایک سائڈ پر باہر
تاکہ وہ کہتے ہیں اس میں ذکر و اذکار نہیں ہو سکتے. یہ وہ تصور ہے جو ایک اسلامی گھر کا ہونا چاہیے. عموماً میں سعودی عرب میں جب جاتا ہوں تو سعودی عرب میں بہت سارے گھروں میں نے اسے دیکھا ہے، خصوصاً عربوں کے گھروں میں، کہ وہ اپنا یہ سب کچھ باہر بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ذکر و اذکار کا جتنے سلسلے ہیں وہ نہیں چل سکتے باتھ روم کے اندر. اس لیے ہم یہ توجہ ہوتی ہے اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنائے، وضو کی جگہ بنائے، اپنے گھر میں پورے نظام کا نماز کا نظام پورا بنا دے. قرآن خوانی کا، قرآن کی تلاوت کا نظام بنائے. اب یہ قرآن خوانی تو ایک اصطلاح مشہور ہے، اس سے مراد میرا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا دوسرے لوگ ہمارے لیے پڑھے، کوئی قاری صاحبہ نہ کر میرے گھر میں پڑھے. بے شک کسی گھر میں قرآن پڑھا جائے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ طریقہ مسنون طریقہ نہیں ہے. طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود قرآن پڑھے، آپ کے بچے خود قرآن پڑھے اور اس کو سیکھے. یہ پورا اہتمام ہو، قرآن کی تعلیم کا بندوبست ہو، اسلامی اصولوں کی پابندی ہو، ماں باپ کا احترام ہو، بچوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. یہ ہے مثالی اسلامی گھرانہ. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے واقعی ایک نشانی ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. آپ نے کل بھی کافی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، آج بھی لوگوں کو دعوت دے. ہماری جتنے یہ ہمارے موضوعات چل رہے ہیں تو ان تمام موضوعات کی بڑی اہمیت ہے. کل کا ہمارا موضوع نشے کے حوالے سے ہے کہ نشہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہمارا درس ہوگا، اس کی خرابیاں، اس کے نقصانات اور اس کے فسادات. اس حوالے سے تو آپ کوشش کریں کہ اس درس کے سلسلے کو پوری دنیا تک پھیلائے. یہ چونکہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں. جتنے اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، خواب دنیا کی کسی کونے میں بھی ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اس ذریعے سے ان کو دعوت پہنچ سکتی ہے. آپ اسی سلسلے کو آگے بڑھائے، اس دعوت دے لوگوں کو. آپ کی وجہ سے جو ایک شخص بھی آ کر درس قرآن سنے گا، اللہ کا کلام سنے گا، کوئی بات سنے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، شاید آپ سے زیادہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. وہ اپنے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائے گا، اس پہ زیادہ کام کرے گا اور پھر آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اے اللہ، ہم سب سے یہ بیٹھنا اور قرآن کا یہ درس سننا اور درس دینا قبول فرما. اے اللہ، درس دینے والے سے اور بیان کرنے والے کی جتنی باتیں تجھے پسند آئی ہیں ان کو قبول فرما، اور جتنی باتیں جو بات تجھے پسند نہیں آئی اے اللہ اس کو معاف فرما. جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے دل اس وقت اس قرآن کے لیے کھلے ہیں، ان دلوں کے اندر قرآن کے نور کو داخل فرما. وہ روشنی جو پوری زندگی ہمیں ہدایت دے سکے، وہ روشنی جو ہمیں تیرا صحیح راستہ صراط مستقیم دکھا سکے، وہ روشنی عطا فرما. اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا توبہ قبول فرما، اور ہمیں یہ جو موجودہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی نجات عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور دوسرے ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی خراب اور گندی بیماریوں سے
بدترین قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کو نجات عطا فرما، ہماری بچیوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہماری بچیوں کو بھی نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، انہیں بچے عطا فرما۔ اے اللہ خالی گود کو جو پریشانی کا باعث ہے، جو دردوں کا باعث ہے، اے اللہ خالی گود کو اولاد سے بھر دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما، ہمارے مشکلات کو دور فرما، خصوصاً ہمارے جتنے لوگ اس ملک سے باہر ہیں، مسافر ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی بیماروں کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما جو اس موجودہ بیماری سے فوت ہوئے یا کسی دوسری بیماری سے فوت ہوئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر جتنی تمنائیں ہیں ان تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے جتنے بھی گھروں کے اندر جو ہم نے اسلامی گھرانے کا موضوع آج پڑھا ہے، ہمارے گھروں کو اپنا مطلوب گھرانہ بنا۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ ہمارے جہاں جہاں چپ کلشے ہے، اختلافات ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، شیطان کی ڈالی ہوئی گندگیاں ہے، اے اللہ ان تمام گندگیوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں پاک و صاف بنا، ہمارے دلوں کے اندر محبتوں کو بھر دے۔ اے ہمارے رب، ہماری نفرتیں محبتوں میں بدل دے، ہماری دشمنیاں دوستیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات، اچھے گمان، اچھے جذبات اور محبتیں پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی محبتیں پیدا فرما دے، باپ اور ماں اور بچوں کے درمیان بھی محبتیں پیدا فرما دے، بھائیوں کے درمیان بھی، بہنوں کے درمیان بھی۔ اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے خاندان کو محفوظ فرما، ہمارے اس پورے نظام کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھتیجوں بانجوں اور بھتیجیوں اور بانجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب جتنے لوگ اس درس میں موجود ہیں ان کے تمام رشتہ داروں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی نیک اور صالح بنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔